اکثر لاحاصل کا درد تمہاری زندگی کا روپ بن کر تمہیں مایوسی کی گہری کھائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ صبر کا بندھن ٹوٹ کر سوالات کی الجھنیں تمہیں بے صبرا بنا دیتی ہیں، اور پھر تم معاملے کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شک میں پڑ جاتے ہو، اور تم جان نہیں پاتے کہ جن چیزوں کے حصول کے لیے تم دن رات دعائیں کر رہے ہو، تہجد کے سجدے میں روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، رب کو منانے کے لیے آنسو بہاتے ہو، اور اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، مگر پھر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہو۔ سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے مخاطب ہے، دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے وہ بس حکم دیتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہماری مرضی سے ہٹ کر ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ جھیلنا پڑ جاتا ہے تو کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ زندگی میں اکثر تو موو آن کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، پر یاد رکھو کہ زندگی میں ہونے والی کوئی بھی چیز کبھی بھی بے وجہ یا اتفاقاً نہیں ہوتی، کسی خاص مقصد کے تحت تم تک پہنچایا جاتا ہے۔ جان رکھو، ذرے ذرے کی پیدائش میں ایک گہری مقصدیت پائی جاتی ہے، ایک معرفت چھپی ہوتی ہے۔ اس کی مثال خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے لیں کہ جب ایک بہترین اور خوبصورت کشتی میں سوراخ کر کے اس بے عیب کشتی کو عیب دار بنا دیا گیا۔ بظاہر یہ ایک ظلم نظر آ رہا تھا، لیکن در حقیقت اس میں اس کشتی کو بچانے کی حکمت پوشیدہ تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اصل میں تم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہو اور لمیٹڈ سوچ کے اندر چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو، لیکن وہ اصل میں تمہارے لیے بری نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جانتے ہو، جس دن ایک انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اللہ کی حکمتیں مجھ سے بہت بہتر ہیں، پھر وہ اللہ کی مرضی کی بات کرتا ہے۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول کر لی جاتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا تو ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اب جو ہوگا وہ میرے رب کی مرضی سے ہوگا، اور میرے اللہ کی مرضی میری مرضی سے لاکھ بہتر ہے۔ جانتے ہو، اللہ تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو تمہارے لیے برا ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن دروازوں کے کھلنے کا تمہیں شدت سے انتظار ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ نہ کرے اس سے بڑا لاس کوئی تمہاری لائف کا ہو جائے۔ تم ان چیزوں کا غم ہرگز نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ خود فرماتا ہے، عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تم سمندر کے بیچوں بیچ ڈوب رہے ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کنارے پر لے آتا ہے۔ وقتی طور پر تم روتے ہو، ریگریٹ ہوتے ہو، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہو، واپس جانے کا تصور کرتے ہو، لیکن اللہ تمہیں یہ احساس دلوانا چاہتا ہے کہ تم غلط ٹریک پر ہو۔ یہ دروازہ صرف اس لیے بند پڑا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ پوشیدہ حقیقتیں ہیں جو ظاہری طور پر تمہیں متاثر کر رہی ہیں۔ اللہ کی مصلحت اس وقت سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن کچھ ہی وقت میں اس کی مصلحت کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر ایک اللہ ہے۔ تمہیں کون سی چیز کب چاہیے اور کب دینی ہے وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔
اللہ فرماتا ہے ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک اللہ، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ جب تم اللہ کے کاموں کی فکر میں خود فکر مند رہنے لگتے ہو تو مشکلات میں گھر جاتے ہو، جبکہ اللہ اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کا کوئی نہ کوئی سرا تم پر ضرور چھوڑتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے قائم رکھتا ہے۔ تم خود کو ہرگز ہلکان نہ کرو، وہ رب تو اتنا رحمان ہے کہ تم اپنے لیے صرف ایک قطرے کی خواہش رکھتے ہو، لیکن وہ تمہیں پورا سمندر عطا کرنا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی سب سے خستہ حال راستہ سب سے خوبصورت منزل کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر تم بار بار اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ جو چیزیں تمہارے دل کا سکون ہے یا جو چیز تم چاہتے ہو وہ تم سے چھن نہ جائے یا تم سے بدظن ہو کر چھوڑ نہ جائے، تو یاد رکھو جب عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو لوگوں کی کیا اوقات کہ تم سے کچھ چھین سکیں۔ تم اپنے دل کی بے کلی اور بے اطمینانی سے خود کو کمزور نہ پڑنے دو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور تمہارا آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے بہت بہتر ہوگا۔ یقین رکھو وقت بدل جاتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ سنو تم اپنے دل کے فیصلوں کا سارا اختیار اپنے رب کو دیا کرو، وہ تمہارے دل کی گہرائیوں سے بڑا واقف ہے۔ یاد رکھو جب تم کسی چیز کو بار بار اللہ سے مانگتے ہو اور اسے پانے کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا، کیونکہ جو راستہ اللہ کی طرف لے جائے اس راستے کی منزل خوشیوں اور سکون سے بھری ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہاری بار بار مانگی جانے والی دعائیں تمہارے رب کے پاس امانت ہیں۔ وہ رب چھوڑتا نہیں اپنے بندے کو اپنی رحمت سے خالی۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں معجزوں کی ندا ہوگی انشاءاللہ۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔